بڑے پادری اس کے ماں کی چادر کو دیکھ کے مباہلے سے صرف چادر کو دیکھ کے مباہلے سے لوٹ آئے. تو میں اس بیوی کے بارے اپنی قوم کے پادری کو کہاں سے شامل کروں؟ لہذا میں نے اسے الگ کر دیا. آگے فقرہ سنیے اس کا کیا قیامت کا فقرہ ہے. اور اس کے بعد آیت اللہ فراشی نقشی کے دو جملے آپ کو جناب زینب کے سلسلے سے جو ہے وہ سناتا ہوں. سب سے پہلے اس عیسائی کا سنا. وہ کہتا ہے کمان کی منزل بے فائد ہے زینب. دنیا نے یہ لکھا. اچھا ہمارے خطبہ بھی علماء بھی پڑھتے ہیں کہ زینب وہ بیوی ہے جس نے 2 امامتوں کو بچایا. یہی تو پڑھتے ہیں. لیکن ایک عیسائی کی نظر دیکھیے. اگر آپ کی نظر سے تھوڑی سی تیز ہو تو دعا مجھے دیجیے گا اور داد بھی مجھے دیجیے گا, کیونکہ نکالا بھی میں سنا بھی میں رہا ہوں. اگر ہماری نظر سے تھوڑی نظر تیز ہو ہمارے یہاں پر آ جاتا ہے 2 امامتوں کو بچایا. وہ صفحہ نمبر 21 پہ لکھتا ہے کہ زینب نے 2 امامتوں کو نہیں بچایا. کیا یہ بتاؤ 5ویں امام کے بعد کتنے امام ہو رہا ہے؟ میں جو بہت کے امام نے سلام کر رہا ہوں 5ویں امام کے بعد کتنی امامتوں کو ہو رہا ہے؟ 5ویں امام محمد باقر مولا. اس کے بعد 7 امام ہے نا اور آدھی ہے. وہ لکھتا زمانے والوں آنکھ کھولو, زینب نے 2 امام نہیں بچائے. کاش توجہ کیا ہوگا آپ نے. زینب نے 2 امام نہیں بچائے ہیں, 9 امام بچائے ہیں. آدمی نہیں, کیونکہ سجاد کو نہیں بچایا. محمد باقر کے جو سلم میں ہیں انہیں بھی بچایا. اگلا جملہ سنو گے جھوم جاؤ گے. فقرہ عجیب و غریب ہے. کہتا زمانے والوں محمد عربی نے علی کو میدان میں اٹھا کے ولایت دیا اور زینب نے کربلا میں اٹھا کے امامت بچایا. محمد عربی نے علی کو میدان میں اٹھا دیا, ولایت, اور زینب نے کربلا 2 امامتوں کو اٹھا دیا. امامت بچائی. آج اگر امامت باقی ہے تو زینب کا احسان. یہ اس کے جملے ہیں. ایک فقرہ اور رہ گیا اس کا, ہے تو پوری کتاب, لیکن یہ فقرہ ہر بزرگ, ہر جوان, ہر بچہ اپنی کان کو بلا کی کان بنا کے سنے, تب تو لطف آئے گا. وہ کہتا ہے زمانے والوں تم زینب کو سمجھے. جتنی بھی مجلسیں سنی ایک طرف رکھ دیجئے گا, یہ فقرہ ایک طرف رکھ دیجئے گا. زمانے والوں تم زینب کو سمجھے کہ علی کی بیٹی, عباس کی بہن, حسین جس سے مشورہ لے وہ بی ہے کون؟ خدا کی قسم قبلہ دعاؤں سے نواز دیجئے گا. وہ لکھتا ہے زمانے والوں تم سمجھے ہی نہیں, زینب اندر سے علی ہے, باہر سے عباس. اندر سے علی, باہر سے عباس. بتائیے اگر دلیل نہ ہو تو شاید کی اپنی بات نہیں مانتا, اس عیسائی کی کہاں سے مانتا. زینب اندر سے علی, باہر سے. ایک بار دوہرا لیجیے, زینب اندر سے, باہر سے. اب دلیل کیا دی اس نے بتایا, زینب اندر سے علی, باہر سے عباس. آگے لکھا اسی لیے تو کوفے میں علی کے لہجے میں بولی اور یزید کے دربار میں بولتی بند کر گئی ہے.
نعرے کا جواب دیا لبیک یا حسین کے، اور کچھ خاموش بیٹھے رہے۔ اگر ہاتھ بات میں درد ہو تو اللہ درد دور کرے۔ لبیک یا حسین، 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 فقرہ سن لیجئے، اس کے بعد بھائی میرے بعد بھی تو کوئی پڑھے گا نا۔ یہ ہمارے قوم کا عجیب طریقہ ہے، نعرہ لگتا ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے۔ بھائی صاحب اس کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے جس نے آپ کو سر اٹھا کے جینے کے لیے آمادہ کیا۔ اور اگر درد مرد ہے تو اللہ درد دور کرے نا۔ بیٹا میں پانی ممبر پہ کبھی پیتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو بندہ کوثر پی رہا ہو، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی کی حدیث ہے سبات شیعہ کے اندر عبداللہ ابن عمر راوی ہے، نبی نے فرمایا من حب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من ثمرۃ الطوبی ویری مکانہ فی الجنہ۔ نبی نے فرمایا جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اسے تب تک موت نہیں دے گا جب تک کوثر پی نہ لے۔ دیکھیے اگر ہاتھوں میں درد نعرہ حیدری پہ لبیک یا حسین پہ تو اللہ آپ کے ہاتھ کے درد کو دور کرے، لیکن صاحب درد ایک ایسا لفظ ہے اسے سیدھا لکھیے اور یا الٹا درد ہی رہے گا۔ درد ایک ایسا لفظ ہے اسے سیدھا لکھے یا الٹا لکھے درد ہی رہے گا۔ خدا کرے اندر درد نہ ہو، اس لیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لبیک یا حسین کہنے سے حسین کی فضیلت میں اضافہ ہوگا تو لوگ کتاب کا نام نوٹ کرو، رائٹر کا نام نوٹ کرو، صفحہ نمبر نوٹ کرو۔ کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، رائٹر ہے شیخ جعفر سوستری، صفحہ نمبر 166، سطر نمبر 7۔ قبلہ رخ ہو کے کھولیں گے تو روایت داہنی طرف راوی ہے مروان، اور فقرہ کیا ہے؟ خدیجہ کی قبر پہ حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا ربی یا ربی یا رب۔ حسین چپ ہوئے، اللہ نے آواز دی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ راوی مروان قبر خدیجہ کی، کھڑے حسین ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے، قدرت کی آواز آئی لبیک یا حسین۔ تو جسے خدا لبیک کہتا ہو اس مغالطے میں آپ جی رہے ہیں کہ ہم لبیک کہیں گے تو حسین کو فضیلت ملے گی۔ صاحب کیا حسین کہنے سے آپ آتنکواد کی بھیڑ سے الگ ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ شرافت کی علامت ہے، یہ طہارت کی علامت ہے۔ احسان سمجھ کے نام حسین نہ لیجیے، اس لیے کہ یہ شریفوں کا وظیفہ۔ دیکھیے کھانا ہے پیس ٹی وی والا بھول میں چوک میں کہہ گیا یزید کو رضی اللہ، دنیا نے نوٹس نکال دیا کہ آتنکوادی ہے، ہر طرف سے نوٹس نکلا یا نہیں کہ یہ آتنکوادی ہے۔ تو یاد رکھیے جو بھی حسین کا راستہ چھوڑے گا آتنکوادی ہے، اس پہ یہی ٹھپا لگنا ہے۔ آپ نام حسین لیتے رہیے، پیسے کا زور نہ دکھائیے، اس لیے کہ یہ دولت تھوڑے دن کی ہے،
और आज तक कोई नहीं ले गया साहब। आपको बताऊं और बहुत आसानी के साथ बताऊं कि बहलोले राना कब्रिस्तान में एक कब्र को पैर से ठोकर मार रहे थे और कह रहे थे झूठे ओ कज़्ज़ाब। लोगों ने कहा बहलोल तुम वाकई पागल हो गए हो, ये कब्र में लेटा है इसे झूठा कह रहे हो। क्या फिर इसे सच्चा कहूं? सारी जिंदगी कहता रहा ये सवारी मेरी, ये घर मेरा, ये दौलत मेरी, और मैंने देखा जब जा रहा था तो खाली हाथ। तो अहले बैत के मुकाबले पे दौलत का गुरूर कभी न लाइएगा। ये आपको समझा भी रहा हूँ, पहला भी रहा हूँ, कभी अहले बैत के मुकाबले पे दौलत नहीं आनी चाहिए, चाहे जितना पैसा आ जाए। रहे हुसैन में खर्च करते रहिए, हुसैन के सामने झुकते रहिए। भाई जुमला याद रखिएगा, हुसैन के सामने झुकते रहिए, रहे हुसैन में खर्च करते रहिए। इनके सामने दौलत के शो ऑफ न करिए, इसलिए कि अगर आप इनके सामने दौलत दिखाइएगा तो मैं कहने पे मजबूर हो जाऊंगा, अरे उस घराने के सामने दौलत दिखा रहे हो जिसके गुलाम का नाम अबू जर है, कनीज का नाम फिरसा है। अबू जर अपने माना में, फिरसा अपने माना। कभी अहले बैत के मुकाबले में खुदा करे आप सब शाम जाए, वहां देखिएगा जब खबरें जनाबे ज़ैनब पे पहुंचिएगा, जालियों से झांकिएगा। आज भी ताज ज़ैनब के कदमों में ताज रखा हुआ है, ज़ैनब के कदमों में। भाई ताज हमेशा सर की तरफ होगा, लेकिन ज़ैनब ने कदमों में रख के जमाने को बताया कि तुम जिसके लिए जान देते हो ज़ैनब उसे ठोकरों में रखना। ये याद रखिएगा। और यहाँ फिर जरा उसका सुन लीजिए, वो कहता है अंदर से अली बाहर से अब्बास, दलील क्या दी? इसीलिए अली के लहजे में बोली और यजीद के दरबार में बोलती बंद कर दी। अब सुनिए वो फितरा तो सुनाना है और आज की मजलिस का तो आयतुल्लाह मराशी नजफ ख्वाब देखते हैं। एक शायर ने शेर कहा था, ख्वाब में आखिरी इमाम तशरीफ लाए। कौन? आखिरी इमाम, गैबत वाला। और उसने कहा मराशी नजफी फला शायर ने एक शेर कहा और वो शेर मेरी बीवी ज़ैनब के लिए, जाओ उसे मेरा सलाम कहो और उसके हाथ को चूम लो। आयतुल्लाह मराशी नजफी, ये कौन है मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों को पता होगा, मेरे बच्चों सुन लो। 50 साल मासूमे उनके रोजे में जाने वाला पहला लगातार, आपसे पहले कोई नहीं गया, कोई भी नहीं। और एक बार खादिमों ने ये सोचा कि जो वक्त मुअय्यन है उससे पहले ताला खोल के हम अंदर दाखिल हो जाएं। ताला खोला, हाथ के सही के बाद गए तो क्या देखा, पहले से बैठे नमाज पढ़ रहे। समझा? किस मिजाज का आलिम है। तो वो ख्वाब देखते हैं कि आखिरी इमाम, मेरे बच्चों इसे बहुत गौर से सुनना, आखिरी इमाम तशरीफ लाए और कहते हैं फला इलाके में शायर है, उसे मेरा सलाम करना। और जिस हाथ से उसने मेरी बीवी के लिए ये शेर कहा है उस हाथ को चूम लेना। और जो हो गई चूम लेना। आयतुल्लाह मराशी नजफी पूछते हुए उस मोहल्ले में गए, बहुत गौर से, यहीं से मजलिस शुरू हुई। उस मोहल्ले में गए और जाने के बाद क्या देखा, एक टूटा हुआ मकान है, लटका हुआ दरवाजा। फिर से सुन लीजिए, टूटा हुआ मकान है, लटका हुआ दरवाजा है। भैया भी नहीं समझे, टूटा हुआ मकान, लटका हुआ दरवाजा। मुरादाबाद वाले फितरा याद रखना, टूटा हुआ मकान, लटका हुआ दरवाजा। यही से बात समझ में आ गई कि इमाम
شاعر صاحب نکلے. اب شاعر نے آیت اللہ مراشی نجفی کو دیکھا, حیرت میں. فقرہ سنیے گا. سرکار آپ اور یہاں مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا. مراشی نجفی نے مسکرا کے کہا میرے بھائی میں آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. میں آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. کس نے بھیجا؟ ایک سلام کس نے بھیجا؟ زمانے کے امام خیریت کا آپ نے ان کی پھوپھی زینب کے لیے ایک شعر کہا. انہوں نے کہا کہ جا کے سلام کہنا اور ہاتھ چومنا. یہ بات ہو گئی, سن لیا انہوں نے, اشک بار رونے لگے. ٹوٹا ہوا مکان, غریب آدمی, لٹکا ہوا دروازہ, یہ کیا کیفیت ہے, یہ کیا بات ہے؟ زمانے کے امام نے سلام بھیجا اور ہاتھ بھی چوما. ہاتھ بڑھایا, آیت اللہ مراشی نجفی نے چوما اور چوم کے نکلنے لگے. اچانک خیال آیا کہ وہ کون سا شعر ہے جس کی وجہ سے زمانے کے امام نے سلام بھیجا اور ہاتھ چومنے کا حکم دیا. میرے بھائی وہ مصرع تو سنا دو. بس جاتا ہوا شاعر پڑھتا, کہنے لگا وہ بیٹھا ہوا تھا وضو کر کے. اور کیا وہ بیٹھا ہوا تھا وضو کر کے, یعنی شاعروں کو بھی ایک پیغام دیا کہ جب اہل بیت کے لیے شعر کہو تو پہلے وضو کر لیا کرو. نہیں توجہ فرما لیجیے گا, خدا کی قسم چاہے 20 اشرا پڑھ دے جہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ مصرع کا تھا, اب اس نے مصرع سنایا اور اسی مصرع میں جناب زینب کی اہمیت پتا چلے گی. وہ کیا مصرع کہتا ہے؟ کربلا کربلا میماندن اگر زینب نہ ہو, وہ کہتا ہے کربلا کربلا میں مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی. ختم ہو جاتا اگر زینب نہ ہو. حسین نے سارا دین کربلا میں بچایا لیکن پہنچایا زینب, پہنچایا زینب بی بی نے. احسان مانیے جناب زینب کہ آج بی بی زینب کی وجہ سے ہماری قوم کے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. غلط کہہ رہا ہوں کتنا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرش عزا ہٹا دے, یہ قوم آدم کے بارے میں جانتی, نوح کے بارے میں, شیس کے بارے میں, انوش کے بارے میں, بیعت رضوان کے بارے میں, ابراہیم کے بارے میں, اسماعیل کے بارے میں, اسحاق کے بارے میں, یعقوب کے بارے میں, یوسف کے بارے میں, یونس کے بارے میں, موسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں, فضاؤں کے بارے میں, خلاؤں کے بارے میں, ستاروں کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ جانتی. یہاں سے ساری چیزیں بیان ہوئی. نماز کے بارے میں جانتے, روزے کے بارے میں جانتے, حج کے بارے میں جانتے, زکات کے بارے میں جانتے, خمس کے بارے میں جانتے. اس کا مطلب زینب نے فرش عزا بچھا کے شیعہ کے لیے ایک یونیورسٹی بنایا. اب آگے اس منزل پر ایک یونیورسٹی بنایا. اس فرش عزا میں ہر نبی سیکھتا ہوتا, ہر نبی, کائنات کی ہر شے, ہر واجب, ہر مستحب, ہر ایک چیز اس فرش عزا میں سمٹی ہوئی ہے. یہاں سے فکرہ جلدی جلدی سن لیے. بولتی بند, بولتی بند کر دی. کس کی؟ یزید. چند جملے بیوی کے صرف سنانا مقصود ہے, وہ سنیے طبیعت کے ساتھ. یزید
بلند تخت پہ بیٹھا ہوا، بلندی، نیچے 700 چمچے، اور کیا کہوں، 700 چمچے. اور میں تو اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں چمچوں سے ساودھان، اس لیے کہ یہ تب تک تمہارے ساتھ ہیں جب تک تم میں کچھ ہے. ایک بات پہنچ گئی آپ تک. چمچوں کو دیکھا ہی ڈونگے میں کب تک رہتے ہیں، پیالوں میں کب تک رہتے ہیں، جب تک اس میں کچھ ہے. ادھر پیالہ خالی، ادھر چمچے کا رشتہ ٹوٹا، ادھر چمچے کا رشتہ ٹوٹا. اپنی زندگی میں بھی جو چمچے ہیں انہیں پہچانو. آپ کہیں گے پہچان کیا ہے؟ جو تمہاری برائی کو بھی اچھائی دکھائے. سمجھ لینا چمچہ. تو یزید کے چمچے بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں اور ہر کرسی کے دائیں بائیں 2 سپاہی. اہل سنت روایت کے مطابق 7 دروازے، ہر دروازے میں 5000 سپاہی، اور شیعہ روایت کے مطابق کم سے کم 500. 7 دروازوں کو عبور کیا زینب نے. جیسے ہی 7ویں دروازے کے اندر داخل ہوئی جو اصل دربار تھا، تو نیچے سے ایک نیچ نے پوچھا، اوپر بیٹھے ہوئے نیچ سے، شاہد رضوی کے فقروں کو ضرور پکڑا کیجئے. نیچے سے ایک نیچ نے پوچھا، اوپر بیٹھے ہوئے ایک نیچ سے. یاد رکھیے اگر نسل کے اعتبار سے کتا ہے نا تو چاہے 10 صابن سے نہا دیجئے. پاک نہیں ہو سکتا، بیئر سوپ سے نہا دیجئے، ایونل سے نہا دیجئے، کتا کتا ہی رہے گا. اور شریر 20 دن کا گندہ ہو. شریر ہی رہے گا. پیسے سے ذات نہیں بدلی جاتی. فکرہ تو میں نے پہنچا دیا تھا آپ کی خدمت میں. پیسوں سے ذات نہیں بدلی جاتی. اونچی گاڑی میں بیٹھ کے انسان کی حیثیت نہیں بدل جاتی. جو ہے وہی رہے گا. تو اونچائی پہ نیچ بیٹھا ہے. نیچے سے ایک نیچ نے اس نیچ سے پوچھا، یہ آنے والی کون ہے؟ یزید نے سر جھکا کے کہا، ایدن، ایدن بابی کی بہن. اب اگر یہ لگے کہ احسان فرش عزا جو ہے احسان ہے زینب کا، تو پھر سارے بولیے گا، تھکن نہ سوچئے گا. جیسے ہی اس نے کہا ایدن اور باغی کی بہن، تو جناب زینب نے پلٹ کے کہا، مہلن مہلا ولا تفل جہلا اے یزید کا مرور. آپ کی ادھر کی زبان میں، پچھم کی زبان میں کہوں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ. مہلا مہلا کامر ولا تدش چہلا، اور کیا جہالت بکرا. خدا کی قسم غور کیجئے گا اس فکرے پہ، کیا جہالت بکرا. بھئی حاکم کون کو یزید، ڈانٹا کس نے عباس کی مدد میں، اور صرف ڈانٹا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ چپ رہے، پہلے کہا کمول، پھر کہا کیا جہالت بکرا. اور جہالت کا لفظ استعمال کر کے زینب نے بتایا ہمارے مقابلے میں جو بھی آیا وہ جاہل ہے، اس لیے کہ شہر علم میرا نام ہے بابے. اب یہاں سے متوجہ ہو جائیں. کیا کہا؟ مہلن مہلا
اقرؤ القرآن یا احمق، قرآن پڑھ اے پاگل۔ پھر سے سن لیں، پہلے جاہل پھر پاگل۔ جیسے ہی بی بی نے پاگل کہا، نیچے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یزید کی طرف دیکھا، بی بی کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کے کان کے قریب لب کیا اور لب کرنے کے بعد کہا یہ تو کہہ رہا تھا کہ قیدن ہے، باقی کی بہن ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا قیدی یہ نہیں ہے۔ پہلے کیا کہا؟ محلہ محلہ دھیرے ولا تبجلا، کیا جہالت بکرا اقرأ القرآن یا احمق، اے پاگل قرآن پر۔ اس کے بعد بیوی نے کہا اس کو دیا من اللعنہ، ایک بدبودار ماں کے بیٹے۔ سنیے نا، تین جملوں میں دھمک جا، محلہ دھیرے ہلکے کاموڑ ولا تتجہلا، کیا جہالت پکڑ رہا؟ اقرأ القرآن یا احمق، اے پاگل قرآن پڑھ۔ یہ پاگل کیوں کہا پتا ہے؟ یزید نے ایک جملے کے بعد کہا لگایا اور کہا تم تو ہمارے سامنے مجبور ہو، اس لیے کہ ہم تخت پہ، تم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو بی بی نے پلٹ کے کہا قرآن پڑھ اے پاگل، اللہ نے جو شیطان کو مہلت دی ہے کہ اللہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے جو شیطان کو مہلت دے رکھی ہے کہ اللہ بھی کمزور ہے، نہ وہ کمزور ہے نہ ہم کمزور ہے۔ اس کی قدرت دیکھنا ہو تو محشر میں دیکھنا، اور ہماری طاقت دیکھنا ہو تو ہمارے آخری بیٹے کو۔ ہمارے آخری بیٹے کو اب نیچے سے کچھ مخصوص چمچوں میں بھی کہہ دو نہیں، کچھ مخصوص بولے، ایک ہم نے تیرا نمک کھایا، کچھ تو بول، تو اتنا سا بولے گا ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اور یزید چپ کے جناب زینب کی ڈانٹ پہ چپکا بیٹھا ہوا، کہے کے بعد پھر نہیں بولا یزید، یوں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ زینب بی بی نے پہلے روکا، پھر جاہل کہا، پھر احمق کہا، پھر بدبودار ماں کے بیٹے۔ 9 ربیع الاول ہوتی تو اس کی تشریح کرتا، بدبودار ماں کے بیٹے کا، ذرا سنیے گا، بدبودار ماں کے بیٹے کا۔ اس کے بعد یزید سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو بول، بول کیوں نہیں رہا؟ کبھی کبھی خطابت لہجے میں ہوتی ہو، بول کیوں نہیں رہا؟ کچھ تو بول، تو اتنا سا بولے گا ہم بڑا چڑھا دیں گے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا چپ بیٹھ۔ بھائی جو خطابت لہجے کے سننے کے عادی ہے، کیا چپ ہے؟ کیا نہیں کچھ تو بول، تیری عزت خراب ہو رہی ہے، کچھ تو بول۔ شدید نے پلٹ کے 2 جملے بولے، ارے کیا بولوں؟ اس کے دادا کے سامنے میرا دادا چپ۔
ایک دھوبی کو لال دھوبی کیا ملا؟ لال. گدھے کی پیٹھ سے کپڑا نکالا, دھوبی تھا بیچارہ, لال کو لپیٹا, گدھے کی گردن میں باندھا. بات پہنچی آپ کا؟ لال ملا تھا دھوبی کو, گدھے کی گردن میں باندھ دیا, پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک زمانے کے بعد بیمار پڑا, تو سوچا یار وہ چمکتی ہوئی چیز ملی تھی, چلو جوہری کو دکھاتے ہیں, کچھ تو لے ہی دے گا. جوہری کے پاس پہنچا, کہنے لگا وہ مجھے چمکتی ہوئی چیز ملی تھی, کچھ ملے گا اس کا؟ ہتھیلی پہ رکھے ہوا تھا. جوہری نے دور سے دیکھ کے ہی سمجھ لیا لال. بہت غور سے سنیے گا, میں تانا بھی بڑے سلیقے سے دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ لال ہتھیلی پہ دھوبی کے تھا, دیکھتے ہی پہچانے گا کہ اللہ ہتھیلی اب جوہری کیا. یوں دیکھا یوں دیکھا, میں اس کے 2 روپے دے دوں گا. جیسے ہی 2 روپے کا نام آیا, لال راک بن گیا اور اس سے آواز آ, وہ دھوبی تھا, تو جوہری تھا. بھائی جو پہنچ گیا میں انہیں سلام کر رہا ہوں, وہ دھوبی تھا, تو جوہری تھا. بھائی علی کو دشمنوں نے نہیں پہچانا, تم تو شیعہ ہو. تم تو چاہنے والے ہو, تم کیا کہا؟ خاموش بیٹھا ہے. اس کے دادا کے سامنے میرا دادا چھپ, لہجہ تو دیکھیں, اس کے دادا کے سامنے میرا دادا چھپ, اس کے بابا کے سامنے. بھائی فطرہ سنیے گا, جملہ ایک ہے, معنی نہیں. کیونکہ بی بی زینب کا فطرہ ہے اور بہت قیمتی فطرہ, یاد رکھیے گا. کیا کہا؟ اس کے دادا کے سامنے میرا دادا چھپ, اس کے بابا کے سامنے میرا بابا چھپ, تو اس کے سامنے میں کیسے بولوں؟ کیونکہ اونچے شجروں والوں کے سامنے زیادہ. نبی والی بلک بولا, نبی والی بلک بولا, نبی والی بلک بولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا, نعرہ فطرہ دیکھیں کیا کہا ہے, اس کے بابا کے سامنے میرا باپ چھپ, اور چپ کیسے نہ رہے. مائک سے ہٹ کے ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں, آہستگی سے پڑھوں گا, زور سے سن لیجئے گا. فقیر شام نے علی کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ ہم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں, ہم تو ایک ہی خاندان سے ہیں. تو علی نے پلٹ کے جواب دیا, سن فقیر شام, چپکا ہوا کبھی اصلی نہیں ہوتا ہے. چپکا ہوا کبھی اصلی نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ رہ گئے سمجھنے سے, بچوں کے بک پہ اسٹیکر چپکاتے ہیں, وہ بک کا حصہ ہے نہیں, 6 مہینے بعد اکھڑ جاتا ہے. یہی علی نے لکھا ہے کہ سن, چپکایا ہوا کبھی اصلی نہیں ہوتا ہے, تو الگ ہے. اب یہی تو فطرہ آگے آ رہا ہے. میں اس کے سامنے چپ, اب بی بی نے سر اٹھایا, یزید تو تعارف کروائے گا یا میں کرواؤں؟ ساری تعارف کی ہوتی ہے بھائی. مراد آباد میں پہلی بار جس نے مجھے بلایا وہی تو تعارف کروائے گا میرا. اگرچہ بھائی نے میرا تعارف آنکھوں سے
فقیر کو کہتے ہیں، انوار علوم میں تعلیم حاصل کیا. قبلہ سنیے گا، یتیم تو تعارف کروا رہا ہے. اب یہاں سے جتنی دیر پڑھوں گا چاٹ کے سنیے گا. یتیم تو تعارف کروا رہا ہے، کیا میں کرواؤں؟ پھر بھی ملے گا، تو کیا میرا تعارف کروائے گا؟ تو کیا میرا تعارف کروائے گا؟ اللہ تیرا منہ توڑے، کبھی شراب نے بھی کوثر کا تعارف. کبھی شراب نے بھی کوثر کو پہچانوایا ہے. خدا کی قسم کیا فقرہ بھی نے بولا ہے، کبھی شراب نے بھی کوثر کو پہچانوایا ہے، کبھی حرام نے بھی حلال کا تعارف کروایا ہے. جملے تو جناب زینب کے ہیں. آپ جانیں سرکار وفا جانے، کیونکہ بہن کے جملوں پہ دعا کون دے گا؟ حضرت عباس دیں گے. آپ جانے سرکار وفا جانے، یعنی تو تعارف کروا رہا ہے کیا میں کرواؤں؟ پھر کہا اللہ تیرا منہ توڑے، تو کیا تعارف کروائے گا؟ کبھی شراب نے بھی کوثر کو پہچانوایا ہے، کبھی حرام نے بھی حلال کا تعارف کروایا ہے. اگلا جملہ سنیے، بیوی بولی میں ہی تعارف کرواتی ہوں. اب تعارف سنیے، کیا انتا ابن المفسدین، یزید تو ہر فسادی کا بیٹا. کیا کہا؟ انتا ابن المفسدین، فاسد نہیں، مفسد نہیں، مفسدین. یہ جمع کی جو آواز آئی نا، خدا کی قسم لطف آ گیا. تو ہر فسادی کا بیٹا. میں انہیں سلام کر رہا ہوں. تو ہر فسادی کا، بھائی میرے بچے ذرا سننا، تو ہر فسادی کا بیٹا ہے. ہر فسادی کا بیٹا، ہر فسادی کا بیٹا. اب کوئی مجلس میں فساد کرے، یزید کا باپ ہے. کوئی انجمن میں فساد کرے، یزید کا باپ ہے. کوئی شیعہ میں بھوٹ ڈالے، یزید کا باپ ہے. کوئی شیعہ کو لڑائے، یزید کا باپ ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہہ دے میرے جانے کے بعد کہ بھائی یہ آج انجمن میں بھوٹ ڈالنے والا تو آج آیا، یزید کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ایک دم ہلکی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، نقوش عصمت امام حسن والا حصہ. اس زمانے میں یزید گزرا، آج کے لوگ یزید کے باپ کیسے ہو سکتے؟ سنیے اس کی بھی دلیل ہے. امام حسن والا حصہ، رائٹر ہے علامہ ذیشان ہے جوادی. امام حسن فقیر شام کے دربار میں گئے، ایک بدبخت کھڑا ہوا. اس نے کہا حسن تمہارا باپ تو بوریے میں بیٹھ کے فیصلہ دیتا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. اس کے بعد بیٹھنے سے پہلے بولنے لگا اب ہمت ہے تو میری بات کا جواب دو. امام حسن نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تیری بات کا کیا جواب دوں؟ تو جسے ابو کہتا ہے وہ عمر میں تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. تو جسے ابو کہتا وہ عمر میں تجھ سے 2 سال. کبھی سمجھئے گا بیٹھ کیسے کچھ عصمت امام حسن علیہ السلام کے بعد میں جو وہ خطبہ ہے نا، اسی کے ذمہ میں یہ فقرہ امام کا لکھا ہوا. امام نے جو فرمایا وہ تحریر شدہ ہے. اس کا مطلب ایسا بھی ہوا اب انجمن میں فساد نہ کرو، مجلسوں میں فساد نہ کرو، سیاست مت کرو. یہ اس کی مجلس، یہ اس کی مجلس، یہ اس کا خطیب، یہ اس کا خطیب. بھائی بولتے رہنا فلا خطیب میرا ہے، فلا عالم میرا ہے، حسین بیٹی صاحب تو میرے شاہی رضوی ان کے نہیں. مجلسیں کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ مجلسوں کا وارث پردے میں بیٹھا ہے. یہ جو اتنے سے لوگ سیاست کر رہے ہیں نا،
मजलिसों में सियासत, अरे वो दूसरे मोहल्ले की मजलिस है। मातम इस चौक पे नहीं होगा। तुम्हारे बाप की है आजादारी। आजादारी लावारिस नहीं है, आजादारी का वारिस पर्दे में बैठा है। और एक और चीज मैं बताऊं, तहजीब अज़ा खत्म होती जा रही है। इसे जिंदा कीजिए, इसे जिंदा कीजिए। अजीब मामला चल गया है। पोस्टर बनेगा, मौलवी साहब की फोटो इतनी बड़ी, इमाम हुसैन का नाम इतना। किससे पहचानेगा? खतीब की फोटो हो न हो, हुसैन का नाम बड़ा होना चाहिए। जो मेरी बात से मुत्तफिक है वो बोले। आलिम का नाम तो इतना बड़ा, हुसैन इतना छोटा सा। ये सूए अदब है। हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। हमारी फोटो न डालिए, हमारा नाम मत लिखिए, चलेगा। हुसैन का नाम बड़ा होना चाहिए। तहजीब अज़ा को समझिए, ये मजलिसें हमारी नहीं है। एक और चीज लिखी जाती है, बानिए मजलिस। अच्छा, आप बानी हो गए, आप बानी हो गए। आप अपने आप को पोस्टर में रखना चाहते हैं तो लिखिए खादिमे अज़ादार, खिदमत गुजार। आप बानी कहां से हो गए? बानी तो ज़ैनब है। दिन दहाड़े डाला, दिन दहाड़े डाला डालना। आप बानी नहीं है। आप अपने आप को खादिम लिखिए, खिदमत गुजार लिखिए, आजादार के खिदमत गुजार, आजादारी के खिदमत गुजार। ये क्या तरीका बना लिया? बानिए मजलिस, बानिए जुलूस। हम कहां से बानी हो गए साहब? इतने जमाने बाद आए और बानी। खुदा के लिए इन चीजों को बदलिए और याद रखिए। अगर उसके बाद भी बहुत आहिस्तगी से पढ़ रहा हूँ, लहजे को समझिएगा। उसके बाद भी अगर हुसैन की मजलिस में सियासत करने का दिल हो तो खूब कीजिए, जितना चाहते हैं उतना कीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो मजलिस का वारिस पर्दे में बैठा है ना, वो जुल्फ़कार लिए बैठा है। आजादारी की खिदमत, आजादार की खिदमत। नौकर है, नौकर की तरह रहिए, मालिक बनने की कोशिश न कीजिए। मालिक बनने की कोशिश न कीजिए। सिर्फ जल्दी से 2 जुमले रह गए, बकिया मैंने समेट लिया, वो सुन लीजिए। और उसके बाद रब्ते रसाए बीवी ने क्या कहा? हर मुफस्सिरीन का बेटा है। कायनात में जितने फासिक, जितने, सबका बेटा है। अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन, और मैं मोमिनों के यासूब की बेटी। खुदा के लिए तो लुत्फ आता, मैं मोमिनों के यासूब की बेटी हूँ। अजीब फिक्रा बीवी कहती है। एक जुमले में यजीद का तारुफ करवाया, फिर अपने लिए क्या कहा, यजीद के लिए क्या कहा, दोनों सुनिए। जानता इब्नु तलका, तू हमारा छोड़ा हुआ। अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन, मैं मोमिनों के यासूब की बेटी। फिर दोहराया, फिर फिक्रा कहा, क्या कहा? तू हमारा आजाद करता, यब्नत तलका, छोड़ा हुआ। अब ये कैसे समझाऊं कि आजाद बंदों को किया जाता है, छोड़ा जानवरों को जाता है। एक फिक्रा सुन लीजिए। और यहीं पे बात हुसैन मेरी साहब ने समेट ली। अजीब फिक्रा है। कहते यदि अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा। सुनिएगा, अना बिन्तो फातिमा, बीवी ये कह के
शुरू की। अब जो बैठे हुए थे ना दरबार में, किसका नाम लिया? मेरे कान में तो फातिमा, कहीं ये मोहम्मद की बेटी फातिमा का तो जिक्र नहीं किया। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, घर को आगे बोलेंगे। अब बीबी ने कहा फातिमा बिन्तो खदीजा, अगर एक्शन पे रिएक्शन है तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। जैसे ही बीबी ने कहा ना अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा, तो लोगों ने अपना सर पीटा कि यजीद ये क्या करवा दिया, अभी तो खदीजा का कर्जा ही नहीं उतरा। समझ गई? फिर किसी मजलिस में इंशाअल्लाह इससे आगे बयान कर दिया जाएगा। अभी तो खदीजा का कर्जा ही नहीं उतरा है, यजीद तूने हमें मरवा दिया। आखिरी जुमला जिसपे खुदा की कसम तय नहीं हो पाता कि कितनी दाद दी जाए, कितना क्रिया किया जाए। जैसे बीबी ने ये कहा ना मैं फातिमा की बेटी, फातिमा खदीजा की बेटी, जैसे ये सुना और मुकम्मल हुआ तो पूरा दरबार खड़ा होके जिसने जिसने खदीजा का नाम खाया है बोलेगा, पूरा दरबार खड़ा होके बोल रहा था जलील तू झूठा है, जलील तू झूठा है। उनको सुनो भी बोलना जलील तू झूठा है। अजब नहीं ज़ैनब जन्नतुल बकी की तरफ हुई और कहा माँ तेरा बदला ले लिया, तुझे दरबारी ने झूठा कहा था, अब आज दरबारी से झूठ रहा। हाकिम ने झूठा कहा, आज दरबार वाले हाकिम को झूठा किया। अम्मा तेरा बदला में हमें याद रखिए, अहले बैत बदला जरूर लेंगे मगर समझने का तरीका। जरूरी नहीं कि तमाचे का बदला तमाचा ही हो। याद रखिए, अगर अली किसी से तौफीक ले लेना ये बहुत बड़ा बदला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा की तौफीक आपसे छिन जाए ये बहुत बड़ा बदला। जरूरी नहीं कि आसमान से बिजली गिरे तभी अज़ा। अगर हुसैन का मातम नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये भी बहुत बड़ा बदला है। आपसे तौफीक ले ली गई है, बस समझ गई बात। मुझे जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने का हुक्म दिया गया था, चंद जुमले आप सुन लीजिए। उस बीबी के मसाइब पढ़ने लगा हूँ जिसने जिंदगी में सांसें कम ली हैं जुल्म ज्यादा से। सांसें कम ली है जुल्म ज्यादा से। तमाचों पे तमाचे, मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया। तमाचों पे तमाचे, कभी 4 साल की बच्ची को सामने खड़ा करना, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि जोर से तमाचा मारा जाए। खड़ा करके देख लेगा उसकी मासूमियत, उसका भोलापन। मैं एक डॉक्टर के साथ हुसैन मेहदी भाई बैठा हुआ था, अजीब गुफ्तगू हुई उससे मेरी। इस जमाने में उस गुफ्तगू को समझाना आसान है। बदन से अगर पानी का लेवल खत्म हो जाए ना, कम हो जाए ना, तो एक सांस लेना ऐसा है जैसे एक बर्छी का लगना। आप पहुंच नहीं सकते। किसी डॉक्टर से पूछिएगा तो सांस का डॉक्टर, 75% पानी है, 25% हमारे बदन में बकिया चीजें। अगर लेवल खत्म हो जाए ना, कम हो जाए ना 20% में, तो आप सांस लेंगे ना, सांस लेने में तकलीफ होगी। और सकीना के बदन से पानी खत्म सा हो गया था। तभी तो के सज्जाद से कहती थी भैया सांस भी लेती हूं तो कलेजा फटता। आयतुल्लाह अर्जस्तानी का बयान करता दो जुमला सिर्फ सुनाना मकसूद है, वो सुन लीजिएगा। कहते शीरो अजीब मसाइब होते हैं सकीना, साहिब औलाद हैं, नौजवानों
تو محسوس کرنا جنہوں نے گود میں اولاد پالی ہے وہ تصور ہے، عجیب تصور ہے، عجیب جملہ لکھا انہوں نے. وہ لکھتے ہیں کہ سکینہ کے وجود سے پانی ختم ہونے کی وجہ سے چہرہ اور چھوٹا ہوتا ہے. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. چہرہ اور چھوٹا ہو گیا تھا. کبھی کسی کو کھانا پانی بند کر کے دیکھنا، اس کا چہرہ چھوٹا ہو جائے گا. اور اگر بچہ یا بچی ہے تو ضرورت سے زیادہ. وہ کہتے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا سکینہ کا چہرہ تو پیاس اور بھوک کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا تھا. جب جب شمر کا تماچا پڑتا تھا چہرہ چھوٹا تھا. سینہ پیٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. چہرہ چھوٹا ہاتھ بڑا. عجیب و غریب مصائب ہے. چہرہ چھوٹا ہاتھ بڑا. آگے وہ ایک جملہ لکھتے میں کہتا ہوں کبھی آزمانا مت پھر صرف سن لینا اور سمجھ لینا. تو لکھتے زمانے والے سکینہ کو صرف تماچے نہیں پڑے ہیں بلکہ کربلا سے شام تک جتنی بار تماچے پڑے اتنی بار سکینہ منہ کے بل زمین پہ گری ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. ایک فقرہ مجھے سنانا ہے وہ سن لینا. کیا کیا سن وہ جتنی بار تماچے پڑے. کبھی بچی کو زور سے مار کے سمجھ نہیں بات جبکہ تمہاری بچی پانی پیے ہوئے کھانا کھائے ہوئے بیوی پہ جب جب تماچے پڑے منہ کے بل زمین پہ گری. بلکہ مرثیے کے جملے یہ ہیں کہ بیوی سکینہ کے تماچوں کی وجہ سے دانت شہید ہو گئے جیسے حارث ملعون کے تماچوں کی وجہ سے مسلم کے بیٹوں کے بعد شہید ہوئے. بھائی حسین نے نظام قبلہ بیٹھے ہوئے پوچھنا صرف ایک رات کے تماچوں کی وجہ سے دانت شہید ہو گئے. تو جس بیوی نے کربلا سے شام العظمت للہ، العظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء، سوائے غم اہل بیت علیہ السلام. فقرہ سنیے گا کہ وہ غریب فقرہ ہے کہ تماچے جب جب پڑے سکینہ منہ کے بل زمین پہ چلی آتی اور جب جب زمین پہ آتی تھی آواز دیتی تھی چچا عباس. کیا بیوی کو پتا نہیں تھا کہ چچا شہید ہو چکا ہے؟ لیکن عباس سے آس اتنی تھی کہ جتنی بار تماچے پڑے اتنی بار آواز دی عباس چچا، اے چچا آپ تو پہلے مجھے زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے اور اب آئے کہ آپ کی بھتیجی بازاروں میں تماچے. سنیں گے حضرات مسائب عجیب و غریب انداز کے، عجیب و غریب انداز ہے. ایک مقام وہ آیا، بس یہی آخری فقرہ ہے. ایک مقام وہ آیا جب سکینہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے. شمر ملعون اور زجر بن قیس. میں نام لے رہا ہوں تو آپ کو بتا دوں امام سجاد نے فرمایا مجھے تعجب ہے اس نمازی کی نماز کے اوپر جو اپنی نماز تمام کر لے زجر بن قیس حکیم بن طفیل حارث بن نوفل پہ لعنت نہ کرے. حارث بن نوفل کون تھا پتا ہے؟ اس کو میرے ساتھ نے اس بات پہ معین کیا تھا کہ زینب کی پلکے پلکوں سے ملے نیزے کی یعنی جم ہو گئی. اللہ ان آوازوں پہ رحمت تھا کوئی دکھ نہ دکھیا. پھر فقرہ سنیے گا ایک مقام پہ بیٹھ گئی زجر بن قیس اور شمر ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھا سجاد کو مارنے لگا. سجاد تماچے کھاتے رہے، تازیانے کھاتے رہے، بھڑکیاں ملتی رہی. اس کے بعد سجاد نے کہا بتا تو دے کیوں مار رہا ہے؟ کہا تمہارے بابا کا سر جس نیزے پہ تھا وہ رک گیا ہے. کہا سکینہ کہیں چھوٹ گئی ہے. عزادار و فقرہ سنیے گا سجاد ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے آگے آئے. کہا سکینہ اے میری بہن چلو نا. اب جواب سن لینا تم جوان ہو، تمہاری بہنیں اگر چھوٹی ہیں تو ایک جواب کو سمجھنا. کہا سکینہ چلو نا، رو تو کا بھیا جب تک طاقت
عجیب انداز سے حافظ کفایت حسین صاحب اللہ مخالف نے اسے پڑھا تھا. میں صرف آپ کے سامنے سنا دے رہا ہوں. جب سجاد نے بڑی گزارش کی تو لکھا یہ ہے کہ سکینہ کوہنیوں خود کو کھینچتی. نہ میں نے پڑھتی آپ نے سن لیا. سکینہ خود کو کوہنیوں کھینچتی ہوئی حسین کے اس سر کے پاس گئی جو نیزے پہ تھا اور بس اتنا کا بابا تماچوں کی وجہ سے سر اٹھایا نہیں جاتا. اے بابا ایک بار اپنی بیٹی کے لیے میں اور کہوں گا ایک بار اپنی بیٹی کے لیے اپنا سر مد مقابل لے آئے. حسین کا سر نیزے سے اترا سکینہ کے چہرے کے قریب. بی بی کہتی ہے بابا آپ کے چہرے پہ تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ سکینہ ایک بوسہ لے سکے. اس کے بعد تو جملے ہیں وہ سنو اور سمیٹ لیے میں نے مسائل. بی بی نے کیا کہا پتا ہے؟ بی بی کہتی ہے بابا بابا تیرے بعد کچھ نہیں مانگا. بابا تیرے بعد کچھ نہیں مانگا. پوچھئے اپنے پھوپھیوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں. عزادارو آپ نے ہمیشہ عباس کی محبت سنی ہے, آج سکینہ کی محبت سن لی ہے. بابا کبھی کچھ نہیں مانگا. بابا بابا پوچھئے اپنی پھوپھیوں سے, بابا اپنے بیٹے سے پوچھ لیجیے. بابا میں نے کچھ نہیں مانگا. بابا اگر آج آپ کی بیٹی کچھ مانگے تو یہ باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے دیں گے. حسین کے نبی نے سکینہ کیا مانگتی ہو خود غریب باپ سے, بس سکینہ نے کہا بابا دعا کیجئے سکینہ مر جائے. عظمت اللہ. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کیوں بیٹا؟ کہ بابا پچھلے چوراہے پہ مجھے رلانے کے لیے انہوں نے میرے چچا کے سر میں گوڑے مارے ہیں. اے بابا آنچیں برداشت کر سکتی ہوں اپنے چچا کو گوڑے. भाई बोल रहा हूँ